السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الحموية الكبرى يقول: ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى العلي الأعلى هو فوق كل شيء وهو عال على كل شيء۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومن أوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات، واجعل جلوسنا وصبرنا في هذا الدرس سببا لمغفرتنا ونجاتنا يوم القيامة، آمین۔ ہمارا درس چل رہا ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب فتویٰ حمویہ کے سلسلے میں، اور اس کتاب میں ہم نے اب تک جو باتیں پڑھی ہیں ان میں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے عقیدے کے سلسلے میں اور خاص کر اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی پہچان کے سلسلے میں، اس کے اسماء اور اس کی صفات اور اس کے افعال کے سلسلے میں یہ جو بات کہی ہے کہ سلف کا طریقہ قرآن و حدیث کی ان آیات اور نصوص اور احادیث کو سمجھنے کے سلسلے میں سیدھا سادہ اور بہت بھولا بھالا ہے، اور وہ لوگ صرف قرآن کو پڑھتے تھے، احادیث کو پڑھتے تھے اور ان کے معنی کو سمجھے بغیر گزر جاتے تھے، تو وہ بڑی سلامتی والا طریقہ تھا۔ انہوں نے نہ ان میں غور کیا اور نہ ہی گمراہی کے راستے کی طرف جانے کا کوئی سوال کھڑا ہوا، لیکن متأخرین کا طریقہ، بعد والے لوگوں کا طریقہ جو صحابہ کے زمانوں کے بعد آئے، صحابہ تابعین کے بعد جنہوں نے علم کلام کو سیکھا، ان کا طریقہ اعلم اور احکم ہے، زیادہ علم والا ہے، زیادہ حکمت والا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے ان آیتوں کے ظاہری معنی سے جو گمراہی کا شبہ پیدا ہوتا تھا، انہوں نے تعویل کر کے اور ان الفاظ کی اصلی مراد کو سمجھ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اس آیت کی اصلی مراد یہ ہے، وہ نہیں جو ظاہر ہو رہا ہے لفظ سے، بلکہ کچھ اور جو تعویل کے ذریعے سمجھ میں آیا۔ تو بعد والے لوگوں کا طریقہ زیادہ علم والا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس آیت کا صحیح مفہوم ان کو سمجھ میں آیا اور حدیث کا صحیح مفہوم سمجھ میں آیا، تو زیادہ علم ہے ان کے پاس، اور حکمت بھی زیادہ ہے، عقل مندی بھی زیادہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے آیتوں کا معنی اور احادیث کا معنی بیان کر دیتے ہیں۔ رہی بات سلف کی، تو ان کے پاس علم اور حکمت تو نہیں تھا، سلامتی ضرور تھی، کیونکہ وہ اس میں پڑھے ہی نہیں، ان چیزوں میں وہ تو پڑھ کر گزر گئے۔ یہ دعویٰ جو کیا گیا ہے، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے شیخ الاسلام تیمیہ نے
تمہید بنائی ہے اور مقدمے پیش کیا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے طریقے میں اور ان کی فہم کے اندر قرآن کی ان آیات کا معنی ہی نہ پایا جاتا ہو۔ وہ قرآن کی ان آیتوں کو جن میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے، ابھی آئیں گی آیتیں، تو صحابہ ان کو پڑھتے تو ہوں، میننگ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہری لفظ کا میننگ جو نکل کے آ رہا ہے، اصلی ابتدائی میننگ، اس میں آپ کے بقول گمراہی کا میننگ ہے۔ تو صحابہ گویا اس میننگ کو جانتے ہی نہیں، تبھی تو سلامت رہ گئے۔ تو کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ آیتوں کا اور احادیث کا معنی نہ جانیں، جو کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل خلق ہیں، اور وہ لوگ آیتوں کا معنی اور احادیث کا معنی جان جائیں جو فلاسفہ کے افراخ ہیں، فلاسفہ کے چوزے ہیں، جنہوں نے فلسفیوں کے یونان اور ہندوستان اور مصر اور روم کے فلسفیوں کے من گھڑت فلسفوں کو پڑھا، جو فلسفہ محض عقلی علم کی پیداوار تھا، جس کے پیچھے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا نور اور اللہ کی طرف سے آنے والی وحی اور علم نہیں تھا۔ بغیر اللہ تعالیٰ کے علم کے، بغیر علم وحی کے، جنہوں نے محض کائنات کے ظاہری فطری مظاہر پر غور کر کے اس میں سے استنباط کیا اور عقلی طریقے سے قواعد بنائے، تو ان فلاسفہ کے پیچھے چلنے والے، ان کے علم کو سیکھنے والے جو متبعین ہیں، ان کے متفلسفہ ہیں، اہل کلام ہیں، یہ لوگ زیادہ جان جائیں قرآن کو اور حدیث کو، اور صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے وہ نہ جان پائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس سوال کے بعد وہ یہاں مثال دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ پوری کتاب وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ، تھوڑا سا پیچھے سے ہم لے رہے ہیں، هَذَا كِتَابُ اللَّهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ، یہ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ، ابتدا سے آخر تک، اول سے آخر تک، وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم من اولها الى آخرها، پوری سنت نبوی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اول سے آخر تک، ساری احادیث کو کھنگال لیجئے، حدیث کی کتاب مشہور ہیں، مدون ہیں، ان کو اٹھا لیجئے آپ۔ پھر صحابہ کرام کا عمومی کلام جو صحابہ سے مروی ہے اس کو اٹھا لیجئے، تابعین کا کلام اٹھا لیجئے، ثم کلام السائر الائمہ، اور تمام اماموں کے کلام کو اٹھا لیجیے، چاہے ائمہ اربعہ ہوں، ائمہ حدیث ہوں، ائمہ فقہ ہوں، سب کے کلام کو اٹھا لیجیے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا یا ان کے شاگردوں نے نقل کیا۔ کہتے مملوء، بھرا ہوا ہے، قرآن بھی اول سے آخر تک بھرا ہے، حدیث نبوی بھی اول سے آخر تک بھری ہے، صحابہ کا کلام، تابعین کا کلام، ائمہ کا کلام بھرا ہوا ہے۔ کس چیز سے؟ بما ہوا، ان باتوں سے جو ہیں، اما نص، یا تو صریح، نص صریح ہیں ان کی باتیں، یا تو نص صریح ہیں، وہ اما ظاہر، یا بہت زیادہ صاف، غالب اور ظاہر مفہوم۔ ظاہر کہتے ہیں اصل میں، نص اور ظاہر یہ مصطلح ہے۔ نص کہتے ہیں ایسا کلام جس میں کسی طرح کا کوئی احتمال نہ ہو، صاف نص صریح، کلیئر کٹ بات جو کر دی گئی ہو وہ نص ہوتی ہے، ٹھیک۔ اور ظاہر کہتے ہیں اس لفظ کو جس میں احتمال تو ہو دوسرے معنی کا، مگر ایک معنی غالب ہو، ایک معنی کا پہلو بہت غالب ہو۔ مان لیجئے 100 میں سے 80%، 70% اور اوپر کیا ہو، ایک معنی ہو، اور 20-25% دوسرا معنی ہو، یا اور کم ہو وہ پرسنٹیج کا، اب کی بات اتنی
مطلب اس سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن دو معنی ہوں، ایک معنی زیادہ استعمال ہوتا ہو اور وہی غالب ہو، تو غالب معنی ظاہر کہلاتا ہے۔ ایسا لفظ جس کے اندر دو احتمال ہو لیکن ایک احتمال زیادہ قوی ہے وہ ظاہر ہے۔ تو صحابہ کا کلام، تابعین کا کلام اور ائمہ کا کلام یا تو نص صریح کے طور پہ ملے گا آپ کو بالکل صاف دو ٹوک لفظوں میں، یا کسی کے کلام میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت احتمال نظر آئے، یا کسی آیت میں ہلکا پھلکا احتمال نظر آئے، کسی حدیث میں احتمال نظر آئے، لیکن اس میں ایک لفظ میں جو دو معنی ہوں گے ان میں کا ایک معنی بہت غالب ہوگا تو وہ بھی صفت کو ثابت کر رہا ہوگا۔ اصل یہ تو کس مسئلے میں ظاہر ہوگا اور نص ہوگا کلام جس کی بات کر رہے ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں، فی ان اللہ سبحانہ وتعالی العلی الاعلی هو فوق کل شیء، اس سلسلے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو علی اور اعلیٰ ہے وہ ہر چیز کے اوپر ہے، وَهُوَ عَالٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز پر بلند ہے، یعنی جتنی بھی کائنات میں چیزیں دکھتی ہیں آپ کو، پوری کائنات کی تمام چیزوں کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اوپر کی جہت میں ہے، وَأَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، وَأَنَّهُ فَوْقَ السَّمَاءِ، اور وہ آسمان کے اوپر ہے۔ یہ چیز، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے پورا قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث بھری پڑی ہیں، صحابہ اور تابعین کا کلام بھرا ہوا ہے، اور ائمہ اسلام کا کلام۔ یا تو آپ کو بالکل صاف صاف نصوص ملیں گے، یا کچھ ایسے ہوں گے جن میں دوسرے معنی کی گنجائش ہو، لیکن اس میں بھی لفظ زیادہ تر غالب معنی اس کا یہی ثابت کر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اب دیکھیے مثال، مثل قولہ تعالی، قرآن کریم کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتا ہے کلمہ طیب، اچھا کلمہ، اچھی باتیں جو ہم بولتے ہیں، ہم صلاۃ ادا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اچھی باتیں جو کہتے ہیں، تو یہ ساری اچھی باتیں چڑھتی ہیں اس کی طرف۔ یہ جو آیت آپ نے ابھی اتنی سنی، چڑھنا، کیا اس لفظ سے کسی بھی انسان کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ کلام یا کلمہ جو اچھی بات چڑھتی ہے تو چڑھنے کا مطلب دائیں اور بائیں جانا ہوتا ہے؟ چڑھنے کا معنی اوپر جانا ہوتا ہے، اوپر چڑھنا۔ یصعد، مصعد کہتے ہیں عربی زبان میں لفٹ کو، صعد یصعد معنی چڑھنا ہوتا ہے، تو لفٹ اوپر لے جاتی ہے نا انسان کو، تو لفٹ کو کیا بولتے ہیں؟ مصعد، چڑھنے کا آلہ، اوپر چڑھنے کا آلہ، سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ عموماً لفٹ کو نیچے سے اوپر جانے کے لیے استعمال کرنا زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو مصعد کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اوپر لے جاتے ہیں۔ تو الیہ یصعد الکلم الطیب، ایک آدمی، عام انسان، طالب علم ہو یا عالم ہو یا کوئی عامی شخص ہو، جب قرآن کریم کو پڑھے گا اور اس آیت پہ آئے گا تو اس کا مفہوم چاہے وہ عربی میں پڑھے یا اردو میں یا کسی بھی زبان میں ترجمہ پڑھے، کہ اسی کی طرف چڑھتا ہے کلام طیب، اچھا کلمہ، اچھا کلام، اچھی بات، وہ اسی کی طرف چڑھتی ہے، اللہ کے پاس جاتی ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل بھی اسی کی طرف، رفع یرفع یعنی بلند کرنا، بلند ہونا، تو بلند ہوتا ہے، اوپر کو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہے تو کیوں چڑھتا ہے کلام اوپر بھائی؟ تو قرآن کریم کی یہ آیت بالکل نص صریح ہے کہ کلام اور نیک عمل، نیک اچھی بات، اچھا کلمہ، اچھا ذکر اللہ کی طرف کو اوپر کو چڑھتا ہے۔ ایک جگہ دیکھی تو یصعد بھی استعمال کر لیا، یرفع بھی استعمال کر لیا، عربی میں دونوں کے معنی اٹھانے اور اٹھنے کے ہوتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا انی متوفیک ورافعک الی، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ عیسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ کیوں اٹھایا بھائی؟ اگر اللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہے تو کیوں اٹھایا؟
تو اب یہ سوال تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے کہہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہے. لوگوں نے کہہ رکھا ہے، احناف نے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے کہہ رکھا ہے کہ ماتریدیوں اور اشعری سب نے کہ اللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو پھر اوپر کیوں اٹھایا؟ داہنے طرف لے جاتے یا بائیں طرف لے جاتے یا نیچے لے جاتے؟ اوپر اٹھا لیا. اچھا آگے دیکھیے، فرمایا آمنتم من فی السماء، کیا تم مامون ہو، بڑے سکون میں ہو، امن میں ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے، اس ذات سے جو آسمان میں ہے. تو اس ذات سے کس چیز کے سلسلے میں تم مامون ہو؟ ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین کو دھسا دے. تو دھسا دینے کے سلسلے میں تم بالکل امن میں بیٹھے ہو، پرسکون بیٹھے ہو، کوئی ڈر نہیں لگتا تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے، اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہارے زمین دھسا دے اور تم دھس جاؤ. تو کیا استعمال کیا؟ من فی السماء، جو آسمان میں ہے. یہ لفظی بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اوپر ہے. آگے فرمایا امنتم من فی السماء، یا تم امن میں آ گئے، بہت اطمینان سے بیٹھے ہو اور امن ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے. ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تمہارے اوپر تیز ایسی ہوا چلائے جو تم پر پتھروں کی بارش کرے. ہوا کے ذریعے ہوائیں چلیں اور پتھر گریں آ کر کے، اس چیز سے تم پرامن بیٹھے ہو، اطمینان سے بیٹھے ہو، تمہیں خوف نہیں اللہ تعالیٰ کا کہ وہ جو ذات آسمان میں ہے وہ تم پہ ہوا چلا کے پتھر گرا دے. تو منفی سما کہا گیا. تو سما کا یہاں پر جو معنی ہے، تو ایک تو سما کا معنی ہوتا ہے آسمان، اور ایک سما کا معنی بلندی، دونوں معنی ہوتا ہے. تو منفی سما جو آسمان میں ہے اور جو بلندی میں ہے. جب ہم آسمان کا میننگ کرتے ہیں تو یہاں پر چونکہ ہمارے پاس دوسرے نصوص سے، دوسری والی آیات سے یہ پتہ ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آسمان دکھ رہا ہے اس میں نہیں بلکہ سب سے اوپر جو آسمان ہے اس کے بھی اوپر ہے اللہ تعالیٰ. تو فی کے معنی تو میں ہوتا ہے. آسمان میں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان کے اندر ہے بلکہ آسمان کے اوپر ہے. اب ہم یہ والا معنی کیوں کریں گے؟ کیونکہ قرآن کریم کی اور بھی آگے آئیں گی آیات، ان آیات سے اور دیگر نصوص سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں نہیں بلکہ آسمان کے اوپر ہے. تو اب فی کا معنی میں ہم کریں گے اس وقت جب ہم آسمان کا معنی اونچائی اور بلندی لیں. تو سما کا لفظ عربی زبان میں خود قرآن کے اندر بلندی کے لیے استعمال ہوا. قرآن کریم میں بارش برسانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پاک پانی اتارتا ہے، یعنی بارش اتارتا ہے. تو آسمان سے اتارتا ہے بارش. بارش آسمان سے نہیں آتی. بارش کہاں سے آتی ہے؟ اونچائی سے آتی ہے، بادلوں سے جو اونچائی میں ہوتے ہیں. تو سما کا لفظ خود قرآن میں اونچائی کے لیے استعمال ہوا. تو اگر فی کو آپ میں والا معنی مراد لیں گے تو سما کا معنی اونچائی ہوگا. اللہ تعالیٰ اونچائی میں ہے، بلندی میں ہے. اور یا آپ آسمان، سما کا معنی آسمان لیں تو پھر فی کا معنی اعلیٰ ہوگا، آسمان کے اوپر. اور فی کا لفظ قرآن کریم میں خود اعلیٰ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، فرعون نے کہا تھا ان جادوگروں سے جو ایمان لے آئے تھے کہ میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، نخل یعنی کھجور کے تنوں میں، کھجور کے تنوں میں میں سولی پہ لٹکاؤں گا تمہیں. تو فی جذوع النخل، فی کا مطلب تو اندر ہوتا ہے. تو سولی پہ چڑھانے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کھجور کے تنے کو پھاڑا جائے گا اور اس کے اندر آدمی کو اس کے اندر داخل کیا جائے گا، پھر تنے کو بند کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا. ایسا مطلب نہیں ہے، بلکہ فی بول کے اعلیٰ مراد کے میں تمہیں تنے پر لٹکاؤں گا اور اسی پہ تمہیں سولی دوں گا. تو فی کا استعمال عربی زبان میں بھی اور قرآن کریم میں بھی اعلیٰ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو دیکھیے یہ تعویل نہیں کہتے اس کو قرآن کریم کی
ایک آیت کو دوسری آیتوں کے ذریعے سمجھنا کہتے ہیں. یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے. یہ تفسیر بالرائے یا تفسیر یا تعویل نہیں اس معنی میں کہ آپ نے ظاہری معنی مراد نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ابھی اور آیتیں آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. تو عرش پہلے آسمان میں نہیں ہے. احادیث سے ثابت ہے کہ عرش سب سے اوپر ہے، اعلی المخلوقات ہے، 7ویں آسمان کے اوپر ہے. تو فرمایا اور مزید بر رفعہ اللہ الیہ کہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے اور عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے دشمنوں نے نہ تو انہیں سولی پہ لٹکایا نہ انہیں قتل کیا، بلکہ ان کو تو شبہ لگ گیا، اشتباہ لگ گیا، جبکہ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، الیہ، اپنی طرف. کتنی واضح آیت ہے جو بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. آگے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے چڑھتے ہیں. عرج یعرج عروج، عروج کے معنی بلندی، چڑھنا. اسی سے معراج بنا ہے. معراج میں آپ آسمانوں پہ گئے. اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات میں سفر کرنا. تو آپ رات میں سفر کر کے بیت المقدس تک گئے، حرم سے، حرم مکی سے بیت المقدس تک گئے، اس کا نام اسراء ہے. اور پھر بیت المقدس سے آپ آسمان میں گئے، اس کا نام معراج ہے. تو آسمان میں گئے آپ، تو عروج کے معنی چڑھنا، اوپر جانا. تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور روح یعنی جبریل امین چڑھتے ہیں اللہ کی طرف. تو یہ بھی دیکھیے تعرجوں کا لفظ بھی آ گیا جو بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. ایسے ہی فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ امر کائنات کے تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے. من السماء الى الارض، آسمان سے تدبیر کرتا ہے زمین کی طرف کو. تو گویا امر جو ہے اوپر سے تدبیر ہو کے آتی ہے اور نیچے نازل ہوتی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ پھر فرمایا فرشتوں کے بارے میں یخافون ربهم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا خوف کھاتے ہیں. من فوقہم، اپنے اوپر سے، کہ ان کے اوپر ان کا رب ہے، تو اس رب سے ڈرتے ہیں. تو فوق کا لفظ بھی آ گیا، فوق معنی اوپر ہوتا ہے. فرمایا ثم استوى على العرش، پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوا عرش پر. فی 7 مواضع، قرآن میں 7 جگہوں پر استوا کا لفظ آیا ہے. استوا علی العرش کا لفظ 7 جگہوں پر آیا ہے. فرمایا الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر مستوی ہوا. تو عرش پر مستوی ہوا کا مطلب استوا کے معنی ہوتا ہے ارتفع، کسی چیز کے اوپر آنا. استوا کا مطلب بیٹھنا نہیں ہوتا. استوا کا مطلب بیٹھنا نہیں ہوتا. استوا کا مطلب ہوتا ہے نہ سوار ہونا ہوتا کہ باقاعدہ ہر جگہ سوار ہو، بلکہ اصل مطلق میننگ جو ہے بغیر کسی کی طرف نسبت کے ہوئے کہ کون مستوی ہوا، صرف استوا یستوی کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر آنا. ارتفع علی الشیء، اعتلا علی الشیء، کسی چیز کے اوپر آنا. تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر آیا، عرش کے اوپر مستوی ہوا، اس کے اوپر آیا، بس یہ میننگ ہے اس کا. اور عرش جو کہ تمام مخلوقات میں سب سے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں تمام چیزوں سے اوپر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ قرآن کے نصوص بتلا رہے ہیں ہم کو. یہ قرآن جب نازل ہوا اس وقت کوئی علم کلام نہیں تھا، کوئی فلسفہ مسلمانوں میں نہیں آیا تھا. صحابہ اہل زبان تھے اور قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. ابھی دیکھیے مزید صحابہ کلام آئے گا. فرمایا یا حامان ابن لی صرح، فرعون نے کہا تھا حامان سے کہ اے حامان، اپنے وزیر سے کہا ابن لی صرح، میرے لیے ایک اونچا سا بلند سا محل بناؤ، ایک ٹاور بناؤ. لعلی ابلغ الاسباب، شاید میں آسمان کے راستوں کو پکڑ لوں، آسمان کے راستے پا جاؤں، وہاں تک پہنچوں، وہاں پر جو اس کے دروازے ہیں ان میں پہنچ جاؤں، اس کے ان میں جھانکنے کا راستہ پا جاؤں. اسباب السماوات، آسمان کے راستے. فاطلع الی الہ موسیٰ، تو پھر میں پتہ لگاؤں کہ موسیٰ کا الہ کہاں ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے
کیا کہا حامان سے کہ اونچا سا محل بناؤں، میں آسمان میں جانا چاہتا ہوں، چڑھ کے دیکھوں گا موسیٰ کا خدا اور الہ جو ہے وہاں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ آیت بتلاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے مناظرہ کرتے تھے تو فرعون پوچھتا تھا وما رب العالمین، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا تعارف کراتے تھے کہ ربکم و رب آبائکم الاولین، تو ساتھ میں یہ تعارف ہوتا تھا کہ میرا رب آسمان میں ہے، اوپر ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام تعارف کراتے تھے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کو آسمان میں اور اوپر ثابت کرنا یہ انبیاء کا طریقہ اور طریقہ موسوی ہے، خاص کر یہاں اس سیاق میں۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کو آسمان میں اور اوپر ثابت کرے وہ موسوی ہے، اور فرعون اللہ تعالیٰ کو اوپر نہیں مانتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہتا تھا، اللہ کے علو کا منکر تھا۔ تو جو شخص بھی اللہ کے علو کا انکار کرے گا وہ فرعونی ہے، وہ جہمی تو ہے ہی، معتزلی تو ہے ہی، وہ فرعونی ہے، مطلب نسبت کی جائے گی کہ فرعون کا ماننے والا فرعونی، جو اللہ کے علو کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا انکار کرے وہ فرعونی ہے، اور جو اللہ کو اوپر ثابت کرے وہ موسوی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا۔ یعنی ہم تو سارے انبیاء کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، تو اور ان کا کلام ہمارے پاس یہاں آیا ہے۔ فرعون کہتا ہے وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں تو گمان کرتا ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ موسیٰ جھوٹ بولتا ہے کہ اس کا رب آسمان میں، بناؤ جی بڑا سا اونچا سا محل بناؤ، میں جا کے دیکھ کے آؤں گا کہ دیکھوں کہ اس کا رب ہے بھی کہ نہیں ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ تکذیب کی فرعون نے۔ تو اللہ کو آسمان پہ اور اوپر ماننا یہ محمدی اور موسوی ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا انکار کرنا یہ جہمی، معتزلی اور فرعونی ہونے کی دلیل ہے۔ فرمایا مزید تنزیل من حکیم حمید، قرآن کریم یہ تنزیل ہے، نازل شدہ کتاب ہے حکیم کی طرف سے، حکمت والے کی طرف سے، حمید اور محمود جو لائق حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنزیل ہے۔ تنزیل کہتے ہیں اوپر سے نیچے اتارنا، نزول کہا جاتا ہے اوپر سے نیچے اترنا، اور تنزیل اور انزال کا معنی اوپر سے نیچے اتارنا۔ جب اللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہے تو قرآن کو نازل کیوں کیا گیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو یہیں دائیں بائیں کیوں نہیں دے دیا گا، کہیں اٹھا کر کے راستے میں دے دیا جاتا؟ اوپر سے کیوں آیا قرآن؟ تنزیل کیوں کی گئی؟ قرآن کو قرآن ہی کے اندر تنزیل کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن اوپر سے نازل ہوا تو نازل کرنے والا حکیم و حمید ہے، تو وہ اوپر ہوا تبھی تو نازل ہوا قرآن۔ فرمایا منزل من ربک، یہ تو قرآن تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، الی امثال ذلک، اس کے جیسی اور بہت ساری آیات ہیں، مما لا یکاد یحصا، جن کو شمار کرنا قریب اور آسان نہیں، الا بالکلفہ، مگر بہت مشقت سے۔ بڑی مشقت آپ کو جھیلنی پڑے گی اس طرح کی آیات کو اکٹھا کرنے کے لیے قرآن میں سے، جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کی دلیلیں ہیں اور بلند ہونے کے براہین اور نصوص ہیں، آپ اکٹھا کریں گے تھک جائیں گے، یہ مطلب ہے۔ تو چند آیتیں پیش کر دی بطور مثال۔ وفی الاحادیث الصحاح والحسان، صحیح حدیثیں، حسن حدیثیں، جو صحیح حدیثیں ثابت ہیں ان میں ما لا یحصا الا بالکلفہ، ان احادیث میں بھی یہ موضوع، اللہ کے اوپر ہونے کا موضوع تلاشنا، ڈھونڈنا نہیں ممکن ہے مگر کلفت کے ساتھ، تکلف کے ساتھ، مشقت کے ساتھ۔
مثال دے رہے ہیں، دیکھ لیجئے، مثل قصۃ معراج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الی ربہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ معراج. بھئی آپ معراج میں گئے تو معراج میں جانا ہی دلیل اس بات کی کہ آپ اوپر ہیں. ایک عام آدمی کے پاس یہ بڑی اچھی دلیل ہے. ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں ایک بریلوی نے کتاب لکھی کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہہ سکتے ہیں، یہ اس کو کتاب کا عنوان ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہہ سکتے ہیں. تو اس پر اس نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا جائز نہیں. آج کل یہ لفظ بہت بولا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اوپر والا جانے، اوپر والے کا کرم ہے، اوپر والے کی مرضی، ایسے کہتے ہیں نا. یہ جملہ بالکل صحیح ہے، 100% صحیح ہے. اس جملے کا انکار بریلوی اور دیوبندی کرتے ہیں، ماتریدی اور اشعری کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اوپر نہیں مانتے. فرعونی لوگ کرتے ہیں اس کا انکار. تو اس شخص نے کتاب لکھی اور باقاعدہ کتاب چھپ گئی. ہمارے یہاں کا ایک عام آدمی، تانگا چلانے والا، مزدور قسم کا آدمی بیچارہ، مشقت کرنے والا، محنت کرنے والا، وہ کسی دکان پہ سامان لینے کے لیے رکا. تو اس دکان پہ وہ کتاب فروخت ہو رہی تھی. تو اس نے تھوڑا بہت جانتا تھا اردو پڑھنا، تو ٹائٹل پڑھ کر کے اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا مطلب، یہ کیا کتاب ہے. بیچنے والے بریلوی تھے، دکان بریلوی کی تھی. اس شخص نے یہ واقعہ ہمیں خود سنایا ہے، اس لیے ہم بتا رہے ہیں آپ کو. تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے پوچھا یہ کیا مطلب ہے. تو بولے کہ فلاں مولانا صاحب نے کتاب لکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اوپر والا نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا منع ہے، جائز نہیں. تو پھر اس دکاندار بھی تھوڑا پڑھا لکھا تھا، دینی چیزوں کو مطالعہ کرتا تھا، اس نے اپنا فلسفہ بتا دیا کتاب کے حوالے سے. تو اس نے کہا بھائی دیکھو، میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا صحیح ہے کہ نہیں، لیکن مجھے ایک جواب دے دو. اگر اللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہے تو اپنے نبی کو اوپر کیوں بلایا؟ اگر اللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہے تو اپنے نبی کو اوپر کیوں بلایا؟ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ کتنا فطری جواب ہے. جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، تھوڑی سی بھی سیرت پڑھی یا سنی ہے، خطبے میں سنا ہے، اور معراج کا قصہ جس نے سنا ہے، وہ خود بتا دے گا، وہ جواب خود دے دے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر اوپر نہیں ہے تو پھر اوپر کیوں بلایا بھائی؟ تو اس قصے میں صرف یہی نہیں کہ آپ زمین سے آسمان پہ گئے، سارے آسمانوں میں آپ گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، وہاں صلاۃ کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ اتنی صلاۃ فرض ہوئی ہے 50 وقت کی. تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جاؤ اپنے رب کے پاس پھر سے. تو پھر آپ اللہ کے پاس اوپر چڑھتے ہیں، جاتے ہیں، پھر آتے ہیں. یہ سب بات ہو رہی ہے، اوپر جانا، نیچے آنا بار بار. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کی ایک خاص جگہ ہے. ورنہ وہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ بات کر رہا ہوں نا اللہ تعالیٰ سے، ہاں یہیں پر ہو سکتی ہے بات. یا آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں اللہ سے بات کرتا ہوں، موسیٰ ٹھہرو اللہ سے بات کر لیتا ہوں. وہاں پر بھی تو بات ہو سکتی تھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ معراج کا قصہ بتاتے خود اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کی دلیل ہے، حدیثوں میں آیا ہے. اور نزول الملائکہ من عند اللہ، فرشتوں کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے، وصعودها الیہ، اور ان کا چڑھنا. حدیث آتی ہے یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل ملائکۃ بالنہار، تمہارے درمیان فرشتے اللہ کے رات میں بھی آتے ہیں، دن میں بھی آتے ہیں. فیعرج الیہ الذین باتوا فیکم، پھر جن لوگوں نے تمہارے درمیان رات گزاری وہ چڑھتے ہیں اس کی طرف. فیسألہم ربہم وہو اعلم بہم، پھر اللہ ان سے پوچھتا. لمبا قصہ ہے، ان کو مختصر کر دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کی بڑی جماعت تمہارے درمیان رات میں بھی آتی ہے اور دن میں آتی ہے. اس میں تفصیل ہے آگے کہ کچھ فرشتے فجر میں آتے ہیں اور کچھ عصر میں آتے ہیں. جو فجر میں آئے تھے وہ عصر میں جاتے ہیں، اور جو عصر میں آتے ہیں پھر وہ فجر میں جاتے ہیں. تو جو فرشتے جاتے تو فیعرج الیہ، وہ فرشتے چڑھتے ہیں اس کی طرف، اوپر چڑھتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو اب یہ چیز اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے، یعرجو کا لفظ اس میں آیا ہے. ایسے ہی خوارج کی حدیث ہے، خوارج کے ذکر کی حدیث ہے. ایک آدمی نے
ایک واقعہ ہوا تھا کہ اس نے کہا کہ اے محمد آپ انصاف کیجیے، وہ لمبی حدیث جانتے ہیں آپ لوگ. اس طرح کی دو حدیثیں، دو واقعے ہیں. ایک تو حنین کے موقع کا واقعہ ہے، غنائم حنین، جنگ حنین کے غنیمت کو جب آپ تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص نے اعتراض کر دیا تھا. اور ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے کچھ سونا بھیجا تھا، ڈھیلا، سونے کا ڈھیلا بھیجا تھا نبی وسلم کے پاس. تو آپ نے اس ڈھیلے کو، سونے کو کچھ لوگوں میں بانٹ دیا، نئے نئے مسلمانوں میں. تو ایک شخص نے اعتراض کر دیا. تو یہ والا واقعہ ہے. تو اس میں خالد بن ولید نے اس میں کہا تھا کہ رسول اللہ، یہ کہتا، اس نے کہا کہ انصاف کیجئے، آپ نے انصافی کرتے ہیں آپ ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس کو ڈانٹا کہ میں انصاف نہیں کروں تو کون کرے گا. تو وہاں پہ حضرت خالد نے کہا تھا کہ رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اسی گردن مار دوں. اور اس والے واقعے میں جو حنین والا تھا حضرت عمر نے کہا تھا. تو بہرکیف اس واقعے میں تو آپ نے پھر خبر دی تھی کہ نہیں اس کو چھوڑ دو، اس کی جیسے اس فکر کو لے کر کے اس کی نسل ایک نسل آئے گی جو قرآن پڑھیں گے تو تم اپنے قرآن کو حقیر جانو گے. ان کی قرآن پڑھنے کے انداز کو دیکھ کر کے ان کی صلاتیں اور تمہاری صلاتیں اتنا فرق ہوگا کہ اپنی صلاتوں کو حقیر جانو گے. لمبی روایت ہے. اس میں ہے جب اس شخص نے کہا کہ آپ انصاف سے کام لیجئے تو آپ نے وہاں کہا تھا الا تأمنونی، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے، مجھے تم امانت دار نہیں سمجھتے. وَأَنَا أَمِينٌ مَّن فِي السَّمَاءِ، اور میں امین ہوں اس کا جو آسمان میں ہے. اور فرمایا یأتینی خبر السماء، میرے پاس آسمان کی خبر آتی ہے، آسمان کی خبر آتی ہے میرے پاس صباحاً و مساءً، صبح شام. تو تم مجھے امین نہیں سمجھتے، اس شخص کو خطاب کر کے آپ نے کہا تھا. اور میں تو امین ہوں اس ذات کا جو آسمان میں ہے. تو خبر آسمان سے کیوں آتی ہے بھائی، زمین کے اندر سے نیچے سے کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ رب تو آسمان میں ہے نا، اوپر ہے نا، اسی لیے آسمان سے آتی ہے. اور حدیث رقیہ کی حدیث ابو داؤد کی روایت ہے، حالانکہ روایت یہ ضعیف ہے لیکن اس کو پیش کر دیا کیونکہ معنی صحیح ہے اس کا کہ ربنا اللہ الذی فی السماء، ہمارا رب جو آسمان میں. رقیہ کرتے وقت انسان کسی مریض پر پڑھے کہ ہمارا رب جو آسمان میں ہے، تقدس اسمک، اے رب تیرا نام مقدس ہے، امرک فی السماء والارض، تیرا حکم آسمانوں میں اور زمین میں چلتا ہے. کما رحمتک فی السماء، جیسا کہ تیری رحمت آسمانوں میں ہے. اجعل رحمتک فی الارض، تو اپنی رحمت زمین پر بھی اتار دے. اغفر لنا حوبنا وخطایانا، ہمارے گناہوں کو، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے. انت رب الطیبین، تو نیک لوگوں کا رب ہے، مطلب خصوصی رب ہے جن پر رحمت کرتا ہے. انزل رحمتا من رحمتک، اپنی رحمتوں میں سے ایک رحمت نازل کر دے. وشفاء من شفائک علی ھذا الوجع، اس درد اور تکلیف پر اپنی شفا نازل کر دے. تو اس میں یہ ہے ربنا الذی فی السماء یا ربنا الذی فی السماء، دونوں طرح پڑھیں گے اس کو. ہمارا رب آسمانوں میں ہے یا اے ہمارے رب جو آسمان میں ہے. تو آسمان میں ہے کا لفظ آیا. ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اسی حدیث کے بارے میں، اذا اشتکا احد منکم، جب تم میں سے کوئی شخص بیمار پڑ جائے، یا اشتکا اخ لہ، یا اس کا کوئی بھائی بیمار پڑ جائے، فلیقل ربنا اللہ الذی فی السماء، یہ پوری روایت پڑھے. ایک حدیث ہے حدیث الاوعال، وعل کی جمع اوعال، اوعال کہتے ہیں مطلب جیسے پہاڑی بکرے ہوتے ہیں نا، پہاڑی بکرے، بھیڑ ٹائپ کے، مینڈے ٹائپ کے. تو ایک حدیث ہے، حدیث تو ضعیف ہے وہ لیکن مشہور بہت ہے، اس کو بھی پیش کر رہے ہیں. اس میں ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک مسافت 300 سال کی مسافت ہے. بعض روایتوں میں اسی کے الفاظوں میں 500 سال کی مسافت ہے کہ 500 سال تک اگر کوئی چلے، اب کس چیز سے، پیدل چلے، گھوڑے سے چلے، یہ ذکر نہیں، لیکن چلیے پیدل ہی مان لیجئے 500 سال تک آسمان سے زمین تک، حالانکہ یہ ناممکن ہے پیدل والا. بہرکیف تو اتنی ہی مسافت پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان ہے، اتنی ہی دوسرے اور تیسرے میں، اتنی ہی چوتھے اور پانچویں میں، پھر چھٹے ساتویں، پھر ساتویں آسمان کے اوپر. اس حدیث میں ہے کہ اس کے اوپر پھر پانی ہے، سمندر ہے، مطلب پانی ہے. اس پانی کی موٹائی یا گہرائی بھی اتنی ہی مسافت کی بقدر ہے جتنی دو آسمانوں کے بیچ میں ہے. پھر اس کے اوپر، پانی کے اوپر کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تو اسی طرح کی مسافتوں کا ذکر اس کے اندر آیا ہے. تو اس میں آ رہا ہے کہ والعرش فوق ذلک، پانی کے اوپر ہے، اس کے اوپر عرش ہے اللہ تعالیٰ کا. واللہ فوق عرشہ، اور اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے.
تو ترتیب بتائی گئی ہے، گرچہ روایت بعض علماء نے صحیح بھی کہا اس روایت کو، اختلاف ہے علماء کا، لیکن چلیے اس کو سندن ضعیف مان لیتے، لیکن معنی اس روایت کا من جملہ جو مختصر معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بلند ثابت کرنے کا وہ ثابت ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو عرش پر ہے، اور عرش اللہ تعالیٰ کا سب کے اوپر، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عرش اپنے عرش کے اوپر ہے، وہ یعلم ما انتم علیہ، اور وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جس پر تم ہو، یعنی اتنے اوپر ہونے کے باوجود وہ تمہیں تمہاری ساری باتوں کو جانتا ہے۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک جاریہ تھی، ایک لونڈی تھی کسی صحابی کی، تو اس جاریہ سے آپ نے پوچھا آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، اس نے کہا آسمان میں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے ان صحابی سے کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، مومن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس جاریہ سے سوال کیا کہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ، ایک چیز، دوسری اس نے کہا آسمان میں۔ ان ظالموں نے اس کی تعویل کیا کی ہے، جہمی اور معتزلی اور اشعری ماتریدیوں نے تعویل کی کہ وہ پاگل عورت تھی، وہ اس کے دماغ اس کا صحیح نہیں تھا، بیمار مریض تھی وہ، اس پاگل کے قول سے دلیل پکڑو گے؟ پہلے تو وہ پاگل تھی نہیں، بس کہہ دیا۔ دوسری چیز، اگر مان بھی لیجئے کہ وہ پاگل تھی اور حدیث نبوی ہمیں صحیح آ رہی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو ہمارے نبی تو نعوذ باللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ کسی عقلی خلل کا شکار نہیں نہ تھے، اور جو یہ عقیدہ رکھے وہ تو کافر ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مان لیجئے کہ وہ خاتون یا وہ جاریہ لونڈی جو تھی پاگل تھی یا دماغی بیماری میں مبتلا تھی، تو آپ نے اس سے سوال کیا رب کا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں۔ اگر پاگل نے کہہ بھی دیا تو تصدیق تو اللہ کے نبی نے کر دی، اس کے جواب پر آپ نے کہا یہ مومنہ ہے، آسمان میں ہے، اوپر ہے کہنے پر آپ نے ایمان کی گواہی دی۔ مگر ان ظالموں کو تعویل کے راستے میں کچھ، ان کسی چیز کی کوئی قدر نہیں، کوئی احترام نہیں۔ جرأت دیکھیے کہ وہ پاگل تھی، اس پاگل والی بات سے آپ دلیل پکڑو گے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ پاگل تھی۔ اور اگر آپ بفرض محال پاگل مان لیں کہ عقلی بیمار مریض مان لیں اس کو، تو اعقل الخلق، اعلم الخلق، اور سب سے بڑی ہستی سید ولد آدم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی زبان سے نکلے ہوئے سوال کی جواب کی تصدیق کر دی۔ تو اب پتہ چلا کہ اس کی یہ بات تو صحیح تھی، اور باتوں میں اگر وہ پاگل بھی رہی ہو تو یہ بات اس کی صحیح تھی۔ اس پر اللہ کے نبی نے ایمان کی گواہی دی۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں عین سے سوال نہیں کر سکتے آپ، حرام ہے، یہ سوال کرنا حرام ہے، عین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کیوں؟ آئینہ سے سوال کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ نہیں مانتے۔ کہاں بھی ہم پوچھیں گے بھائی زید کہاں ہے، جب یہاں نہیں ہوگا تبھی تو پوچھیں گے کہ مسجد میں زید نہیں ہے، زید کہاں ہے، اس کا مطلب یہاں تو نہیں ہے نا۔ تو اب عین اللہ پوچھیں گے کہ اللہ کہاں ہے، تو اس کا مطلب یہاں نہیں ہے۔ تو ان ظالموں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوال کرنا ہی ناجائز ہے۔ واہ، آپ نے کہہ دیا ناجائز ہے، اور یہ ہمارے نبی نے جو سوال کیا وہ کیا ناجائز کام کیا؟ اور اس سوال کا جواب بھی آیا کیا آسمان میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی اس کی کہ مومنہ ہے، یہ ایمان کی گواہی دی دو لفظوں سے کہ اللہ کہاں ہے، آسمان میں، میں کون ہوں، فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بس یہ دو لفظ ہو گئے، کہہ دیا کہ ایمان کی گواہی دے دی آپ نے کہ یہ مومنہ ہے، اس کو کیونکہ غلام مومن غلام کو آزاد کرنے کا حکم ہے تو آپ نے کہا آزاد کر دو۔ تو دیکھیے اس طرح کی وقاحتیں ان لوگوں نے کی ہیں۔ اور آگے ایک حدیث اور پڑھ لیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لما خلق، حدیث صحیح ہے یہ، لما خلق الخلق، جب اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، اور بعض باتوں میں جب کائنات کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، کتب فی کتاب،
موضوع عنده فوق العرش، تو ایک کتاب میں لکھا جو کتاب رکھی ہوئی ہے اس کے پاس عرش کے اوپر، موضوع عنده وہ کتاب اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، فوق العرش عرش کے اوپر، لوح محفوظ کہاں ہے؟ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے اوپر رکھی ہے، وہ لوح محفوظ جس میں اللہ نے سب کی کائنات کی تقدیر لکھی ہے، تو اس کتاب میں لکھا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سابق اور غالب رہے گی۔ تو یہ کتاب کہاں ہے؟ فوقہ عنده فوق العرش۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی فوقیت کو ثابت کرنے کا انڈائریکٹ بھئی یہاں پر اس حدیث میں اصل جو فوکس ہو رہا ہے جس معنی پہ وہ یہ کہ اللہ کی رحمت غالب ہے اس کے غضب پر، یہ مقصد ہے ثابت کرنا۔ لیکن وہ والی بات تو ایسے بتائی جا رہی جیسے گویا معروف مشہور، کوئی اس میں اشکال ہی نہیں ہے کہ وہ کتاب جس میں اللہ نے لکھا وہ اس کے پاس عرش پہ رکھی ہے، اس میں کیا لکھا؟ میری رحمت، اللہ نے لکھا میری رحمت میرے غضب پر حاوی رہے گی، غالب رہے گی۔ تو گویا یہ والی بات پہ تو سوال کرنا اور اس کو نہ جاننے کا سوال ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور لوح محفوظ عرش کے پاس، عرش پہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ تو معروف شدہ چیز ہے، اس پر فوکس نہیں کیا جا رہا ہے، فوکس دوسری چیز پہ کیا جا رہا ہے، تو گویا یہ چیز معلوم شدہ ہے۔ اور ایک حدیث جو آتی جس میں لمبی حدیث برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ایک لمبی حدیث ہے مسلم احمد کی، کہ جب مومن کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں، اچھے فرشتے اور بڑے پاکیزہ خوشبودار کفن لے کے آتے ہیں، وہ لمبی روایت ہے، اسی میں ہے کہ یہ الفاظ ہیں حتی یعرج بہ الی السماء التی فیہا اللہ، کہ اس کو فرشتے لے کے جاتے ہیں اور فرشتوں کی جماعتیں اس کفن میں لپیٹی ہوئی اس روح طیبہ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، کوئی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتا، ایک اپنے اپنے ہاتھوں میں لیتے رہتے ہیں، پھر اس کو لے کے آسمان پہ جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ فرشتہ دروازہ کھلواتا ہے، وہ پوچھتے ہیں تو استقبال ہوتا ہے، پھر ہر آسمان پہ، اس طرح یہاں تک کہ اس کو لے کے چڑھا جاتا ہے اس آسمان پہ جس میں اللہ ہے، یعنی آخری آسمان پہ بھی چڑھا جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ یعرج بہ اس کو لے کے چلا جاتا ہے۔ ایک بات آخری ہم پیش کریں گے صحابی کا قول، تاکہ حدیثوں کے ساتھ صحابہ کا قول سامنے آ جائے، کہ وقول عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ بہت مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں جو انہوں نے پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھا تھا اور آپ نے اس چیز کو برقرار رکھا، کیا؟ شہدت بأن وعد اللہ حق، شعر ہے یہ عبداللہ بن رواحہ کا، میں نے گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، وَأَنَّ النَّارَ مَثْوَى الْكَافِرِينَ، اور جہنم کافرین کا ٹھکانہ ہے، کفار کا ٹھکانہ ہے، وَأَنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ طَافًا، اور اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ عرش پانی کے اوپر طواف کرتا رہا اور کیا اس کو، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اس وقت اس کا عرش کہاں تھا؟ پانی کے اوپر تھا، اور وَفَوْقَ الْعَرْشِ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور عرش کے اوپر رب العالمین ہے، وَفَوْقَ الْعَرْشِ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ شعر یاد کر لیجئے آپ لوگ۔ عبداللہ بن رواحہ صحابی ہیں اور شاعر ہیں، اپنی بات بیان فرما رہے ہیں، اور آگے بھی آئے گا، اور بھی اقوال آئیں گے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلف کے منہج کو سمجھنے کی توفیق دے، سلف کے اعتقاد کو سیکھنے کی توفیق دے، جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں تب تک توحید پر اور منہج سلف پر قائم رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔